الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول. بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مجید برہان رشید نے مسلمانوں کو ایک واضح حکم ارشاد فرمایا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ اور ایک مسلمان کی شان یہی ہوتی ہے کہ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، وہ دلیلوں میں اور وجوہات میں نہیں پڑتا کہ جی کیوں روکا ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے نبی کا نام ہی کافی ہوتا ہے۔ جب اسے پتہ لگ جاتا ہے اللہ نے روک دیا، نبی نے روک دیا، وہ رک جاتا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس چیز اس کام کے کرنے کا مالک نے اور اس کے نبی نے حکم دیا ہے تو وہ کرتا ہے، اس سے قطع نظر کہ اسے اس سے کیا ملے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہی اصل اسلام ہے۔ اسلام اسی وجہ سے مسلمان کہلاتا ہے کہ مسلمان کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو رب اور رسول کے احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ یہ یقین اپنے دل و دماغ میں پیدا کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہمارے نفع میں، اور جس کام سے اللہ نے ہمیں روکا ہے وہ ہمارے نقصان میں۔ یعنی مسلمان کے لیے بڑا آسان ہے کہ جس کام سے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، رب رسول نے روکے رک جائے، یا دیگر عقلیات سے، اعتقادیات سے ہو، جس چیز سے روکے وہ رک جائے، اس کے لیے یہ یقین کر لینا کافی ہے کہ بھئی اللہ اور رسول نے اسی لیے اس چیز کو میرے لیے منع کیا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان کا باعث ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ جیسے انسان کے جسم کی بیماریاں اور صحت یابیاں ہوتی ہیں یا صحت مندیاں ہوتی ہیں، اسی طرح انسان کی روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس روح کی بھی بالیدگی اور صحت مندی کا معاملہ ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ بات ہے کہ جو چیز اسے نظر آتی ہے وہ اسے جلدی مانتا ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ اسے جلدی نہیں مانتا۔ ہماری جسمانی بیماریاں چونکہ ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں، اور ان میں سے بھی وہ بیماریاں جو بالکل ظاہر ہوتی ہیں ہم ان کی طرف فوراً توجہ دیتے ہیں، اور جو بیماریاں نظر نہیں آتی ہیں، تعلق ان کا جسم کے ساتھ ہی ہو، ہم ان کے علاج پر توجہ نہیں دیتے۔ مثلاً کسی کو کٹ لگ گیا، زخم ہو گیا، وہ فوراً اس کے اوپر دوائی لگائے گا، وہ اس زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کو اتنا پتہ ہے کہ اس زخم سے نہ میری جان جاتی ہے نہ ہی کوئی ایسا لمبا مسئلہ ہے، لیکن وہ اس کو بڑا سیریس لے گا، وہ فوراً اس کو خون کو روکے گا۔ اور اس کے اندر کی کئی بیماریاں ایسی ہیں، ہیپاٹائٹس ہے، اس کے ہارٹ کی تکلیف ہے، شوگر ہے، حالانکہ وہ جان لیوا بیماریاں ہیں، لیکن چونکہ نظر نہیں آتی لہذا ڈاکٹر کئی چیزوں سے روکتے ہیں، پھر بھی کیا کرتا ہے، کھاتا ہے۔ تو یہ انسانی ایک عادت ہے کہ جو چیز اسے ظاہر نظر آتی ہے اس کو فوراً مانتا ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ اس کی طرف کم توجہ دیتا ہے۔ تو جس طرح ایک انسان کے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح اس کی روح کی بھی بیماریاں ہیں۔
ہمیں جسم کی بیماریاں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے جسم کے لیے بیماری ہے، نقصان ہے. ہماری بہت ساری غذائیں وہ بعضوں کے لیے بڑی مفید اور چسکے کا اور لذت کا باعث ہوتی ہیں، اور بعض باوجود قدرت رکھنے کے وہ ان کو کھاتے نہیں ہیں، کیونکہ انہیں منع کیا جاتا ہے کہ وہ چیز وہ بے شک غذا بھی ہے لیکن وہ اس کی جسمانی بیماری لگنے یا جسمانی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ کھجور جناب ماشاءاللہ بڑی زود افزا زود جو ہے نا بڑی پوری اس کے اندر غذا ہے اور اس کے اندر قوت ہے اور بڑی عالی شان غذا ہے، لیکن شوگر کے مریضوں کو اس سے دور رکھا جاتا ہے. تو اب وہ باوجود کہ وہ جانتے ہیں یہ چیز جناب بڑی مقوی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے قریب نہیں جاتے. تو ڈاکٹر کا کام ہے، طبیب کا کام ہے کہ وہ ظاہری جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ ان کی تشخیص کرے اور اس مریض کو وہ بتائے کہ اسے کن چیزوں سے یہ بیماری لگ سکتی ہے اور کن چیزوں سے یہ بیماری بڑھ سکتی ہے. اور ایک مریض کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈاکٹر سے نسخہ نہیں پوچھتا یا وجہ نہیں پوچھتا. مثلا ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ تو نے موٹا گوشت نہیں کھانا، تو اب یہ کیا آپ نے کبھی پوچھنے کی زحمت کی ہے کہ ہم پوچھیں جی کیوں؟ ڈاکٹر نے جو لکھ دیا یہ چیز نہیں کھانی، آپ کہتے ہیں نہیں کھانی، کیونکہ ڈاکٹر کو بہتر پتا ہے کہ میرے جسم کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے. حالانکہ کئی ڈاکٹر کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور کئی کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بتاتا ہے اور ڈاکٹر کا علم قطعی نہیں ہے. تو اب کیا حال ہو اس جگہ پر کہ جہاں منع کرنے والا اللہ ہو اور اس کا رسول ہو، اور جن کا علم قطعی ہے. تو پھر اسی حوالے سے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ کچھ بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن سے بچنے کا اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ اور نبی کو معلوم ہے کہ اگر یہ بندہ ایسا کام کرے گا تو اس سے اس کی روح بیمار ہو جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جسم کی بیماری یہ چھوٹا کام ہے اور روح بیمار ہو جائے تو یہ بڑا کام ہے. اسی لیے آج میں نے کچھ بیماریاں روحانی طور پر جو بیماریاں ہیں، روح کی بیماریاں ہیں، باطن کی بیماریاں ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان کا چھوٹا چھوٹا علاج بھی جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے. عموماً ہمارے ہاں فضائل پر اور اس کے علاوہ جناب اعتقادیات پر بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی ہیں، ظاہر ہے یہاں بھی ہوتی ہیں، بڑا سبحان اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جوش اور جذبہ. لیکن بظاہر جن چیزوں کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس طرح کے سٹیجز پر ڈسکس نہیں کرتے، دراصل وہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے. تو میرا آپ کے علم میں ہے کہ ایک مزاج ہے کہ میں کچھ عرصہ عقائد کے حوالے سے بات کرتا ہوں، عملیات کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس طرف بھی ہم توجہ دلاتے ہیں تاکہ ہمارا جو فرض ہے کہ ہر جہت سے ہم اپنے سننے والوں کی رہنمائی کریں تاکہ ہمارا فریضہ ادا ہو. تو آج چند بڑی بڑی جو روحانی اور باطنی بیماریاں ہیں ہم نے ان کو دیکھنے، وہ کون کون سی ہیں، پیدا کیسے ہوتی ہیں اور ان کا قرآن و سنت نے علاج کیا بتایا ہے. ذرا سبحان اللہ آ جائے. تو ان تمام بڑی بڑی جو روحانی بیماریاں ہیں کہ جن سے انسان کی روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ان میں سے سب سے بڑی بیماری ہے حسد. جیسے کہتے ہیں نا ہارٹ کی بیماری سب سے بڑی بیماری ہے، تو روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ حسد ہے. حسد کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ حسد کسی مسلمان بھائی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے ملنے کو اچھا نہ سمجھنا. اگر کسی مسلمان بھائی کو کوئی نعمت مل گئی ہے تو اس کو چنگا نہیں لگائیے، اور یہ دل میں تمنا کرتا ہے کہ اس کی یہ نعمت جو ہے نا زائل ہو جائے اور یہ مجھے مل جائے، اور یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ فلاں نعمت فلاں بندے کو نہ ملے. تو یہ جو اس کے اندر اٹھنے والی تمنا اور خواہش ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو ملنے والی نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس نعمت کا اسے اچھا نہ لگنا، اس بندے کو دوسرے بھائی کا نعمت کا ملنا بھا نہ جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حسد کہلاتا ہے. اور قرآن مجید برہان رشید میں
اللہ وحدہ لا شریک نے جگہ جگہ پر حسد سے منع کیا ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور کیا یہ لوگ حسد کرتے ہیں اس چیز پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. تو اب یہاں اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی دے میں رہا ہوں، عطا میں کر رہا ہوں، اور تجھ سے چھین کر وہ نہیں لے رہا. اسے اپنا نصیب اپنی قسمت مل رہی ہے، بجائے خوش ہونے کے تو ناراض ہوتا ہے اور اس کے زوال اور اس کے نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرتا ہے. اللہ پاک اس پر سخت غضب ناک ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب یہ حسد دل میں آ گیا، کیسے پتا چلے گا؟ بھائی بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں چلتا. آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ یار یہ میرے اندر کوئی جراثیم یا کوئی بیماری تو نہیں. تو اب یہ جو ہے ہی باطنی بیماری، تو اس بیماری کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کا کیسے پتا چلے گا کہ واقعی اندر یہ بیماری موجود ہے؟ تو اس کا ایک بڑا آسان سا ٹیسٹ کا طریقہ ہے کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ باکمال ہے، وہ کسی عہدے پہ پہنچ گیا، اس کے پاس کوئی اللہ کی نعمت آ گئی، اس کے پاس اچھا مکان آ گیا، اس کے پاس اچھی گاڑی آ گئی، اس کے پاس اچھا عہدہ آ گیا، تو اگر آپ کے دل کے اندر گھٹن محسوس ہو کہ یار یہ کل غریب تھا آج امیر ہو گیا، یہ کل اس کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں تھا، آج جناب یہ اتنا گاڑیوں میں یہ اتراتا پھر رہا ہے، اور آپ کے دل میں یہ چیز ہو، ایک قسم کے اندر سے جلن آ جائے کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا، آپ یقین کر لیں کہ آپ کے اندر حسد کی بیماری موجود ہے. اور اس حسد کی بیماری کا علاج کرنا ضروری ہے. اب یہ حسد کی بیماری کا علاج کیسے ہو؟ اب حسد جو ہے نا، اگر دنیاوی چیز پر ہو، دنیاوی چیز پر حسد ہو، کسی نعمت پر، عہدے پر، رتبے پر، مال پر، دولت پر، مکان پر، یا کسی کی اچھے رشتے پر ہیں جی، یا کسی کی اولاد کی کثرت پر، اس کے جناب بیٹے ہیں، اس کی اچھے خاندان ہیں، ان چیزوں پر اگر دل میں حسد ہو تو پھر بندہ ایک ہی بات ذہن میں سوچے کہ یار یہ تو عارضی نعمتیں دنیا کی، اصل نعمت تو آخرت کی ہے. اور دنیا کی نعمتوں پر کسی بندے کے ساتھ بندہ حسد کیوں کرے؟ اور اگر دینی وجہ سے کسی پہ حسد آ گیا، یعنی دینی وجہ سے کہ یار یہ اتنے بڑے عالم بن گیا، یار یہ اتنا بڑا بزرگ بن گیا، یار اس کے اتنے مدرسے ہو گئے، یار اس نے اتنے لوگوں کو عمرہ کروا دیا، یار اس نے مسجد بنوا دی، یار اس نے فلاں مدرسہ بنا دیا. اگر نیکی کے کام پر آپ کے دل میں حسد آئے تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ بندہ دل میں سوچے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. دوسرا علاج اس حسد کی بیماری کا یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والوں پہ نہیں، اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھے. یعنی یہ نہ دیکھے کہ فلاں کے پاس گاڑی آ گئی میرے پاس نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے کہ یار کل میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، چلو آج موٹر سائیکل تو ہے، کل میرے پاس جناب مکان بھی نہیں تھا، چلو آج چھوٹا سہی پر رہائش کا مکان تو ہے. یا پھر وہ یہ سوچے کہ چلو میں تو پھر 3 ٹائم کا خوشیاں کھانا کھاتا ہوں، وہ دیکھو فلاں یار ان کے گھر میں تو چولہا ہی نہیں جلتا. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا تو غربت کی وجہ سے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں جوتے خریدتا، جوتے خریدنے کی سکت نہ تھی، جوتے پھٹ گئے، میں ننگے پاؤں چلتا ہوا، میں ایک مسجد کے پاس گیا تو اندر خیال آیا کہ آج بارگاہ رب العزت میں جا کر نا کچھ تھوڑی شکایتیں لگاؤں گا کہ مالکہ میرے پاؤں میں جوتے ہی نہیں ہیں.
کہتے ہیں جب میں مسجد کے دروازے پہ آیا تو میں نے دیکھا وہاں ایک فقیر پڑا ہے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں میں اندر گیا, میں نے سر جھکایا, شکر ادا کیا, مالکا تیرا شکر ہے اور تو نے مجھے جوتے نہیں دیے ہوئے ہیں, مجھے پاؤں تو دیے ہوئے نا. تو اس حوالے سے انسان اپنے سے نیچے والوں پر جب نظر رکھتا ہے تو اس کے اندر حسد پیدا ہونے کے چانس کم ہوتے ہیں. اور حسد کو اس سے بچنے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ حسد کے بجائے رشک پہ اتر آئے. رشک اور حسد میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ تمنا ہو کہ یہ فلانے کو کیوں ملا, مجھے ملنا چاہیے تھا, اور اس سے یہ چیز ختم ہو جائے, یہ کیفیت اور یہ جذبہ حسد کہلاتا ہے. اور اگر کسی کے اندر کمال دیکھ کر خوشی پیدا ہو کہ یار مزہ آ گیا, یار اس کو اللہ نے اتنا دیا ہے, اور پھر یہ تمنا پیدا ہو اللہ مجھے بھی عطا کر دے, اسے رشک کہتے ہیں. سبحان اللہ کی آواز ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ رشک کہتے ہیں. تو حسد کرنا منع ہے, رشک کرنا جائز ہے. تو بندہ جب رشک پہ آ جاتا ہے تو پھر حسد سے خود بخود بچ جاتا ہے. اور ایک اور صورت یہ کہ اگر کسی بندے کی طرف سے انسان کے دل میں حسد کم نہ ہو, وہ جب اس کے مکان کو دیکھے تو اس کے اندر ایک جلن آئے, اس کی گاڑی کو دیکھے تو اس کو جلن آئے, اس کے عہدے کو دیکھے تو اس کو ایک گھٹن محسوس ہو, تو اس کا علاج یہ ہے یہ کثرت سے استغفار کرے. کیا کرے بولیے؟ کثرت سے استغفار کرے. کیونکہ کثرت سے استغفار انسان کے دل میں للہیت کو پیدا کرتا ہے اور انسان کے دل میں نورانیت کو پیدا کرتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب دل کا نور پیدا ہو جائے وہاں گناہوں کا اندھیرا نہیں آتا, اور اس ایک نور کے پیدا ہونے سے کئی قسم کے اندھیرے ختم ہوتے ہیں اور انسان خود بخود ان گناہوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک علاج ہے. اور اس کا اہم ترین علاج یہ ہے کہ جس بندے سے حسد ہو اس کی محبت اپنانے کی کوشش کرے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ نظر آئے تو اسے سلام میں پہل کرے, اگر وہ بیمار ہو جائے عیادت کرنے جائے, اگر اسے کوئی خوشی ملے یہ مبارکباد دے, اسے کوئی دکھ پہنچے یہ اس کی تعزیت کرے. اور اسی طرح اہم ترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنا شروع کر دے, تو یہ چیز اس کے دل سے حسد کی بیماری کو دور کر دے. تو یہ باطنی اور روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ بولیے, حسد کی بیماری ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک بیماری ہے جسے کہتے ہیں بغض اور کینہ. بغض کیا ہے؟ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اور اس سے غیر شرعی دشمنی کرے, اس کی اچھائی سے بری لگے, اس کی برائی سے اچھی لگے. یعنی اسے اگر کوئی برا کہے تو اس کو اچھا محسوس ہو, اور اگر اسے کوئی اچھا کہے تو اس کے دل میں تنگی محسوس ہو. اور یہ کیفیت عارضی نہ ہو بلکہ یہ کیفیت دل میں رچ بس جائے. یعنی عموماً ایسا ہوتا ہو تو وہ شخص یہ سمجھ جائے کہ اس کے دل میں فلاں بندے کا بغض اور کینہ پیدا ہو گیا ہے. اور قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ وحدہ لا شریک بیان فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. اے مسلمانوں, شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے درمیان, تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت اور بغض کو پیدا کر دے. تو شیطان جن ہتھیاروں کے ساتھ مومنین کے باطن کو تباہ کر دیتا ہے ان ہتھیاروں میں سے ایک بڑا ہتھیار بغض ہے. کیا ہے جی بولیے؟ بغض ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو تباہ کر دیتا ہے. اور یہ اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ اس سے بچنے کے لیے قرآن مجید ہمیں دعا سکھا رہا ہے. کیا سکھا رہا ہے؟ دعا.
ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رحیم۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، قرآن مجید ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم کیا دعا کرو، یعنی مومنین کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دل میں مومنوں کے لیے کجی پیدا نہ فرما، کسی دوسرے مسلمان بھائی اور مومن بھائی کے لیے ہمارے دل میں کجی، ہمارے دل میں کمزوری اور کجی غل پیدا نہ ہو۔ چنانچہ یاد رکھیے یہ بغض بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ بغض کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا، ایک بغض محمود ہے اور ایک بغض مذموم ہے۔ ایک بغض وہ ہے جس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ جس سے بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ بیماری ہے، اور ایک بغض وہ ہے کہ جو آپ کے روحانی درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بغض محمود کیا ہے اور بغض مذموم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں بغض محمود یہ ہے کہ کسی بندے سے بغض اس لیے رکھا جائے کہ وہ خدا کی ذات یا اس کے محبوب نبیوں کا دشمن ہو یا شریعت کا باغی ہو، تو بندہ اس وجہ سے دل میں اس کی دشمنی پال کے رکھے کہ یہ خدا اور نبی کا نہیں ہے لہذا میں اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس بغض کو کیا کہتے ہیں؟ بغض محمود، یعنی اچھا بغض ہے۔ اور ایسا بغض رکھنے والے یعنی جس میں ذاتی کوئی رنجش، کوئی اناد، کوئی دنیاوی معاملہ نہ ہو، بلکہ کسی بندے سے اس وجہ سے دل میں سختی آ جائے، دشمنی رچ بس جائے کہ یار یہ بندہ خدا کا دشمن ہے، اس کے نبی کا دشمن ہے، آل بیت کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اس لیے اس سے دوری اور نفرت دل میں بندہ پال لے، تو یہ بغض اس قدر اللہ کو پیارا ہے کہ قیامت والے دن میرے حبیب کریم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس وقت این میدان محشر میں ہر قسم کا سایہ ختم کیا جائے گا، سورج قریب سے قریب تر ہوگا، تو اس وقت اعلان ہوگا اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ فِيَّ وَأَيْنَ الْمُتَبَاغِضُونَ فِيَّ وَأَيْنَ الْمُتَحَارِبُونَ فِيَّ وَأَيْنَ الْمُتَسَافِرُونَ فِيَّ وَأَيْنَ الْمُتَخَادِمُونَ فِيَّ، اور کدھر ہیں میری رضا کے لیے آپس میں محبتیں کرنے والے؟ کدھر ہیں میری رضا کے لیے آپس میں بغض رکھنے والے؟ کدھر ہیں میری رضا کے لیے کسی کی خدمت کرنے والے؟ کدھر ہیں میری رضا کے لیے سفر کرنے والے؟ اور کدھر ہیں میری رضا کے لیے جنگ کرنے والے؟ آ جاؤ، آج کوئی سایہ تمہیں نظر نہیں آتا، ایک میرے عرش کا سایہ ہے، آج اذلہم تحت ظل عرشی، آج ان لوگوں کو میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماؤں گا۔ اس لیے ہمارے دلوں میں بغض ہے، آپ بھی جانتے ہیں یہود کا بغض ہے۔ آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کے دلوں کے اندر ایک غم اور غصے کی کیفیت آتی ہے کہ اس یہودی ریاست کو ہم تسلیم کریں۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور بھائی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خدا کی قسم یہ ہمارا بغض ہے، یہ بغض محمود ہے۔ ہمارے دلوں میں بغض ہے رافضیوں کے خلاف کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دشمن ہیں، میرے نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں، ہم بغض رکھتے ہیں ان سے کہ یار یہ ہمارے نبی کے پیاروں کے دشمن ہیں۔ ہمارے دلوں میں بغض ہے یزیدیوں کے خلاف، ہم یزیدیوں کو نفرت سے دیکھتے ہیں، یار ہماری ذاتی تو ان سے کوئی رنجش نہیں ہے، ہمارا کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے، ہماری کوئی رشتہ داریوں کے جھگڑے نہیں ہیں، ہمارا کوئی کسی عہدے پہ جھگڑا نہیں ہے، ان سے نفرت کیوں ہے؟ کہ وہ حضور کے پیاروں کے دشمن ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان لبرلز اور ان سیکولرز سے بغض رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ بغض رکھنا بھی خدا کی عبادت ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر بغض میں بغض آ جائے اس کے الٹ، یعنی بغض ہو خدا کا، بغض ہو مصطفیٰ کا، بغض ہو مولا علی کا، بغض ہو صحابہ کا، بغض ہو آل بیت کا، یاد رکھیں یہ سارے کام کفر ہیں۔
آہستہ بولے ہو یار. یہ سارے کام اونچا بولیے کفر ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، وفی روایت من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا میری وجہ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا. اور پھر آگے فرمایا جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا، جس نے مجھ محمد سے پیار کیا اس نے خدا سے پیار کیا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے خدا کی ذات سے بغض رکھا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا من ابغض اہل بیتی، جس نے میری اہل بیت سے بغض رکھا قیامت والے دن اللہ اسے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ اس کا چہرہ سیاہ کر کے اٹھائے گا. اب ذرا توجہ کیجئے گرامی المرتبت حاضرین، ہر بندہ یہاں ذرا بیماری کا ٹیسٹ تو کروا لے، مفت کا ٹیسٹ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے اور کس کا بغض ہے. تو اگر آپ کے سامنے ذکر ہو ابو بکر کا دل انگڑائیاں لے لے، آپ کے سامنے ذکر ہو صحابہ کا آپ کا دل مچل جائے، آپ کے سامنے ذکر ہو مولا علی کا دھڑکنیں تیز ہو جائیں، آپ کے سامنے ذکر ہو سیدہ زہرا کے بچوں کا، آپ کے دل میں ایک انبساط اور سرور کی کیفیت کا ورود ہو جائے. تمہیں سلام ہو، یہ بغض نہیں یہ پیار. اور اگر تمہارے سامنے ذکر ہو صحابہ کا، دل کے اندر طرح طرح کے سوال ہوں، طبیعت بوجھل ہو جائے، طبیعت بے قرار ہو جائے، یہ کیا شروع کر دیا، نعرہ لگے مولا علی کا، دل کے اندر یہ خیال آ جائے یہ کیا علی علی کر رہے ہیں، نعرے کیوں لگ رہے ہیں. آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ آپ کے اندر بغض کی بیماری پیدا ہو چکی ہے. اور میرے نبی کی واضح حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری آل سے بغض رکھا وہ مومن نہیں، وہ کافر ہو کے دنیا سے جائے گا. اس لیے کہ حضور کا پیار تب ہی مکمل ہے جب ان کی اہل بیت کا پیار ہو، جب ان کے صحابہ کا پیار ہو. کئی لوگ دیکھ رہے ہیں آج موضوع کوئی یہ آل پھر وچ آ گئی ہے جی بھائی، یہ تو یقین پیدا کر لو نا، کسی سے پیار ہو بندہ موضوع کوئی بھی ہو محبوبوں کا ذکر لے ہی آتا ہے. ہائے ہائے، تو علی کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی محبت، تو پھر میں گولڑے سے نہ ہو آؤں. شہنشاہ گولڑا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بڑا مشہور زمانہ آپ کا کلام، آپ فرماتے ہیں تن من دن سب وار دیواں وار دیوں کو نین پیا، او تن من دھن سب تجھ پرواروں او وار دیوں کو نین پیا، وصلِ علا کیا شانن لا مثلو کا فتا